بھی کیا صدا بھاری آج بھی کیا صدا تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھاری بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا ارے آنکھ پتھرائی حسین پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھاری اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر اور میں نہ گھبرائی پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین
بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا اور دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ارے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بانوں نے کہا شام ہے شہ کے قمر آجا او روشنی دنیا میں میری تو اگر آجا ہو روشنی دنیا میں میری تو اگر آجا لونڈی ہوں تیری میں مجھے مادر نہ سمجھنا لونڈی ہوں تیری میں مجھے مادر نہ سمجھنا اے شاہ عرب شاہ نجب کے پسر آجا اے شاہ عرب شاہ نجب کے پسر آجا صد مرحبا جو روک لیا تیر ہما کر صد مرحبا جو روک لیا تیر ہما کر ماں خون بھری پوشاک بدل دے اگر آجا ماں خون بھری پوشاک بدل دے اگر آجا تکیہ ہے نہ بستر تجھے نیند آئے گی کیوں کر
تکیا ہے نہ بستر تجھے نیند آئے گی کیوں کر، تربت کا مکان چھوڑ کے بانوں کے گھر آ جا، تربت کا مکان چھوڑ کے بانوں کے گھر آ جا، یاد آتے ہیں جس وقت تیرے بال جھنڈولے، یاد آتے ہیں جس وقت تیرے بال جھنڈولے، الجھن میری بڑھ جاتی ہے او بے خبر آ جا، الجھن میری بڑھ جاتی ہے او بے خبر آ جا، بانوں نے کہا شام ہے شے کے قمر آ جا، صلوات بڑھو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، سیما بقیت اللہ المنتظر وحجتہ الثانی عشر واللعن على اعدائهم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم من لیلتنا هذه الى یوم الدین، آمین رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سرکار ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد کی مشہور و معروف حدیث شریف کے جس کے اوپر روز اول ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں، وزنی چیزیں، با اہمیت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی،
اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اگر اس حدیث شریف کے اندر غور کیا جائے تو پیغمبر نے ایک نسخہ دیا ہے انسان کی سعادت کا اور نجات کا۔ سعادت یہ ہے کہ انسان تمسک قرآن و اہل بیت کے ذریعے نجات حاصل کرے، یعنی نجات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تأسی اور اتباع کے اندر ہے، تمسک کے اندر ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ فلاں کافر ہو گئے، انہوں نے دین سے انحراف کر لیا، بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ دین خدا سے پھر گئے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے کتنا دین کو فالو کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو قرآن مجید نے کفر کی اقسام بیان کی ہیں، اس میں اگر آپ آیات قرآن میں غور کریے تو 2 طرح کے مفاہیم کفر بیان کیے گئے ہیں کہ کفر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، ان سے نہ ڈرو، ہم سے ڈرو۔ کون کافر مایوس ہوا؟ جزیرۃ العرب کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو پروردگار عالم کس کے کفر کی مایوسی کی بات کر رہا ہے؟ کون کافر مایوس ہوا؟ کافر وہ نہیں تھے کہ جزیرۃ العرب کے اندر پہنچے تھے، آیت یہ کہہ رہی تھی کہ جو تمہارے درمیان کافر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بظاہر لباس اسلام تو پہن رکھا ہے مگر دلوں کے اندر کفر کے بت لیے ہوئے بیٹھے ہیں، بغض علی کا بت لیے بیٹھے ہیں، دشمنی پیغمبر کا بت لیے بیٹھے ہیں، انکار قرآن کا بت لیے بیٹھے ہیں۔ اور اگر ہم دعائے صنم قریش پڑھیں تو وہ دونوں صنم قریش وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بڑا بت کون تھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں غور کیا جائے تو قرآن مجید نے تنہا اس کفر کی طرف اشارہ نہیں کیا، وہ تو انسان کافر ہی ہو جائے گا، بات اس کی نہیں ہے، خدا تو اس سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، گفتگو ان سے کرتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کو مع شرطہا و شروطہا قبول نہیں کیا ہے، بات یہاں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مامون الرشید نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراسان طلب کیا، مرو طلب کیا، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ایران جا رہے ہیں، کہاں؟ خراسان، جو اس زمانے کا خراسان، یعنی جو پورا افغانستان اور ایران کا اکثر حصہ، یہ سب خراسان کا حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے بعض روایات کے اندر ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے، ان کے قیام سے پہلے جو لشکر خراسان سے آپ کی مدد کے لیے نکلے گا، جسے خراسانی کا لشکر کہا جاتا ہے، اسے بھی منسوب کیا گیا خراسان کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں خراسان کی ایک اہمیت تھی، وہاں طلب کیا گیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں کدھر سے؟ الٹے راستے سے، ایسے راستے سے امام کو لے جایا گیا کہ جہاں شیعوں کی آبادی نہ ہو، تاکہ وہ کوئی شورش نہ کر سکے، امام کو روک نہ سکیں، پکڑ نہ سکیں، امام کی مدد نہ کر سکیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جس کو چاہتے ہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یہی قوت ہوتی ہے امام کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ امام کے اندر 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک طاقت کا نام ہوتا ہے قوت جاذبہ، قوت دافعہ، یعنی ایک طاقت ہے قوت دافعہ، ایک کا نام ہے قوت جاذبہ۔ جس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے یہ امام کی قوت اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کے اندر صلاحیت و ظرفیت نہیں پائی جاتی، چاہے وہ بس میں پیغمبر میں بھی بیٹھتا ہو، اس کو دور کر دیتے ہیں یہ اپنے سے۔
اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ کہیں دور سے بھی جن کا رشتہ پیغمبر سے نہیں تھا وہ پیغمبر سے اتنے قریب ہو گئے کہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، اور کوئی اتنے قریب تھے کہ انہوں نے پیغمبر کو اپنی بیٹیاں بھی دے دی، لیکن وقت آخر پیغمبر نے انہیں اپنے سے دور بھگا دیا۔ تو بات قرب و بعد بدنی اور جسمی کی نہیں ہوتی ہے، قرب معنوی ان کے ہاں پایا جانا چاہیے۔ ان سے قریب ہونا ہے تو معنوی اعتبار سے قریب ہو۔ آج ہم تولد کے اعتبار سے 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں غدیر کے، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بعد زمانی پایا جاتا ہے، زمانے نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے ہماری ولادت میں اور اعلان غدیر میں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم غدیر میں ہیں۔ اسی لیے جب بھی گفتگو کرتے ہیں کبھی علی کی کرتے ہیں، کبھی غدیر کی کرتے ہیں، کبھی ولایت کی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری۔ اب اسی کے بعد دیکھیے کہ امام کو طلب کیا گیا، مرو امام جا رہے ہیں۔ اس وقت کا حوض علم، یعنی اہل سنت کا حوض علم، نہ تشیع کا حوض علم۔ تشیع کا حوض علم وہی ہوتا ہے کہ جہاں حجت خدا ہوتی ہے۔ جہاں حجت خدا نہ ہو یا اس کا ربط تو ٹچ وہاں سے نہ ہو، وہاں علم تو ہو سکتا ہے مگر وہ علم گمراہی کا علم ہو سکتا ہے، ہدایت کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو کہا جاتا ہے کہ نشا پور حوض علمیہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشیع کا حوض علمیہ تھا، بلکہ مخالفین کا حوض علمیہ تھا، اور بڑی بڑی اس حوض علمیہ نے شخصیت دی ہیں۔ امام پہنچے نشا پور، لیکن سب مخالفین تھے، سب نہیں جانتے تھے، سب تشنا تھے، سب بھوکے تھے، سب پیاسے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد شہادت پیغمبر بیان احادیث پر پابندی لگا دی گئی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کے زمانے میں 1 گھنٹے، ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کعب، ابی ابن کعب کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ مسجد میں حدیث بیان کرے، کعب الاحبار کو موقع دیا گیا کہ وہ 1 گھنٹے حدیث بیان کرے۔ عمر کے بعد جب عثمان کا دور خلافت آیا، اس ٹائم کو ڈبل کر دیا گیا۔ یعنی جو اصحاب پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ کاٹ دی، انہیں موقع نہ دیا گیا بیان حدیث کا، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ جن لوگوں کا دور دور تک اہل بیت سے رشتہ نہیں تھا، ان کو لے کے آیا گیا کہ بیان حدیث کریں۔ یہ بیان حدیث نہیں تھا، بلکہ حدیث کی طرف سے لوگوں کو منحرف کرنا تھا۔ آج جو دیکھیے جو منکرین حدیث ہیں، وہ اسی وجہ سے، حدیثیں تو سب مکس ہیں، غلط صحیح سب، ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ کس کی وجہ سے ذہنیت پیدا ہوئی؟ انہی افراد کی وجہ سے جو انہوں نے بنیاد ڈالی۔ اب جب امام رضا علیہ السلام، یہ بات اپنوں کے درمیان نہیں ہو رہی، غیروں کے درمیان ہو رہی، جب یہ کارواں نیشا پور پہنچا، ہزاروں افراد، علماء، محدثین سب جمع ہو گئے، فرزند رسول حدیث، فرزند رسول حدیث، فرزند رسول حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو انہوں نے حدیثیں سنی تھی وہ منبع حدیث سے نہیں سنی تھی، غیروں سے سنی تھی۔ اب انہیں اصلی چیز مل رہی ہے، اب انہیں منبع ملا ہے، اب آب زلال ملا، اب فلٹر پانی ملا ہے انہیں۔ ابھی تک تو وہ نالی کا پانی پی رہے تھے۔ ایک بات کہیں آپ کی خدمت میں کہ جس نے زندگی بھر دال سبزی چاول کھایا ہو، آج اسے بریانی مل رہی ہے، تو بہرحال اس کے دل میں للک پیدا ہوگی، دیکھا تو جائے، بڑا نام سنا تھا۔ اب اسی لیے ان کے دل میں جوش پیدا ہوا کہ ابھی تک تو سنتے تھے قال انس بن مالک، ابھی تک تو سنتے تھے قال کعب الاحبار، قال ابی ہریرہ، آج تو دیکھیں جو اصلی وارث علم پیغمبر ملا ہے، باب مدینۃ العلم ملا ہے، اس سے تو حدیث سنیں۔ دیکھیں
بخاری و مسلم و ترمذی کے اندر کتنی روایتیں ہیں، مگر کوئی روایت نیشاپور والوں کی پیاس نہ بجھا سکی۔ ساری روایتیں ایک طرف، ساری روایتوں کو یاد کرنے والے حفاظ کھڑے تھے، وہ ساری روایتیں ان کی پیاس نہ بجھا سکی، جو ایک آل محمد کی حدیث نے ان کی ساری پیاس کو بجھا دیا، ان کی تشنگی کو ختم کر دیا۔ اب امام نے جو سلسلہ سند بیان کیا ہے، حدیث سے پہلے اس سلسلہ سند کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ فرزند رسول حدیث 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 حدیث، امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، لوگوں کا اصرار ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لیکن جو اس سے پہلے امام نے سند بیان کی کہ مجھ سے میرے والد نے، یعنی امام کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے ان کے والد امام صادق، ان سے ان کے والد امام باقر، ان سے ان کے والد امام سجاد، ان کے والد امام حسین علیہ السلام، ان سے ان کے والد امیر المومنین، ان سے پیغمبر اکرم نے، ان سے جبرائیل نے، قال اللہ تبارک و تعالی۔ یہ سلسلہ سند ایسا ہے، اتنا بہترین کہ خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلہ سند کو بیمار پر پڑھ کے پھونک دیں تو بیمار شفا یافتہ ہو جائے، مردے پر پڑھ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور کسی سلسلہ سند کے لیے یہ کیوں نہیں کہا؟ اسی سلسلہ سند کے لیے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اہمیت پہچانتے ہیں۔ اہمیت جاننا اور اس اہمیت کا اظہار کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جانتے تو بہت سے لوگ حقیقت کیا ہے، مگر اظہار حقیقت نہیں کرتے ہیں۔ جانتے تو سب ہیں کہ علی کے مقابلے میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جاننا الگ سی چیز ہوتی ہے، اس حقیقت کو جو دل نے چھپا رکھا ہے بیان دوسری چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں خدا، توجہ فرمائیے گا اس جملے کے اوپر، خدا دل میں رکھنے کو ایمان نہیں بتاتا، وہ آدھا ایمان ہے جو دل قبول کرے۔ پورا ایمان یہ ہے کہ جو دل نے قبول کیا ہے اس کا زبان سے اظہار بھی کرو۔ پیغمبر امیر المومنین کے ولایت پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ہے، سب جانتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ پیغمبر ولایت علی پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ لیکن تنہا یہ ایمان کافی نہیں تھا، جاننا کافی نہیں تھا، بلکہ پروردگار عالم نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جاننا کافی نہیں ہے، زبان سے ولایت علی کا اعلان کرو۔ اس کا مطلب یہ دل میں علی کی ولایت کو چھپا کے نہ رکھنا، بلکہ اس کا اعلان کرو۔ پیغمبر، اگر کوئی آدمی صرف اعلان نہ کرے، ایمان رکھتا ہو نہ کرے اعلان، تو اس کے سارے عمل ہبط ہو جائیں، رسالت خطرے میں پڑ جائے۔ تو جو لوگ علی کی ولایت جان بوجھ کر نہ مانے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب امام نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے کے اندر، فورٹ کے اندر داخل ہو گیا میرے عذاب سے، امن پا گیا۔ یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گرا دیا۔ امام کی سواری آگے بڑھ گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں فرزند رسول، حدیث حدیث حدیث، کہ ابھی تھوڑی دور امام چلے تھے کہ پھر محمل کا پردہ اٹھایا اور فرمایا ایسا نہ سمجھ لینا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط ایک قلعہ ہے پروردگار کا، کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے امان پا گیا۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان من جملہ شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ کیا مطلب میں ایک شرط ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تمہارا اسی وقت قبول ہوگا جب میری ولایت کو قبول کرو گے۔ اگر ولایت کو قبول کر لیا تو اس قلعے مضبوط کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ولایت قبول نہ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مگر ایک مسلمان جہنم میں جا سکتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں انکار ولایت کر کے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، انکار ولایت کرنے والا بھی کافر کے زمرے میں ہے۔ ان کو بھی پروردگار عالم نے بیان کیا۔ آپ دیکھیے ہم برابر آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکال کر نورانیت میں لے کے آتا ہے۔ کس کو؟ صاحبان ایمان کو، یعنی اثر ایمان یہ ہے کہ خدا انہیں ظلمت سے، اندھیرے سے، تاریکی سے نکال کر نورانیت میں لے کے آتا ہے، یعنی ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے قبول کرنا۔ دل سے کیا قبول کرنا؟ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یعنی ولایت علی کو قلباً تسلیم کر لو، مومن ہو۔ جب مومن ہو گئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، منکر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ منکر ہوئے، جو لوگ کافر ہوئے، ان کے اولیاء کون ہیں؟ ولی ان کا کون ہے؟ طاغوت۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے نکال کر ظلمت میں لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے جب معصوم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا اس کا مطلب تم نہیں سمجھ پاتے ہو، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ جو علی کی ولایت کا اقرار کر لے، جو ہمارا چاہنے والا ہو، اس کو خدا اندھیرے سے نورانیت میں لے کے جاتا ہے، یعنی گناہوں سے نکال کر توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کر لے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اور چونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا تھا، اس کے پاس ایک نورانیت تھی، اس نورانیت سے نکال کر اندھیرے میں کفر کے لے جاتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی انکار نہ کر دے، جو ہماری ولایت کو نہیں مانتا ہے، تب تک اسے موت نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی اس نے توحید و نبوت کا انکار کیا، پروردگار عالم اس کی قبض روح کر لیتا ہے اور وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اثرات ولایت محمد والے محمد کیا ہیں۔ بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو جرم کیا ہے اس جرم کے اوپر پافشاری نہ کرے، جرم کو قبول کرے کہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ گناہ تو کیا لیکن توجیہ گناہ بھی کرتے رہے، غلط تو کیا، غلط کی توجیہ بھی کرتے رہے کہ ہم نے اس لیے کیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر فرض کریے ہماری کسی کے یہاں دعوت ہے، ابھی مجلس ہو رہی ہے، ایک صاحب ملے مجلس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ کہنے لگے نہیں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ مذاق کی بات ہو رہی تھی، نہ میرے پاس وقت تھا میں جاؤں، نہ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ لے جائیں، لیکن مذاق میں ایک بات شروع ہوئی۔ میں نے کہا چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مذاق۔ میں نے مذاق میں دعوت بنوائی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں میں بالکل نہیں لے جاؤں گا۔ بات جو مذاق سے شروع ہوئی تھی وہ اب ایک سیریس رخ لے رہی ہے، اپنا رہی ہے۔ اسی لیے روایاتیں کہتی ہیں المزاح تورث الضغائن، مذاق کرنے سے دل میں کینے پیدا ہوتے ہیں، بہت زیادہ مذاق
نہ یہ کہ تھوڑا بہت مذاق ہو، تو سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے مذاق کرنا۔ مزاح المومنین کی اہمیت ہے، وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے مزاح المومنین۔ لیکن جو مزاح المومنین سے ہٹ کر ہوں، المزاح تورث الضغائن، اس سے دل میں کینے پیدا ہوتے ہیں، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں چلوں گا آپ کے، انہوں نے کہا نہیں لے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا آپ کے دروازے بیٹھ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں دروازہ بند کر لوں گا۔ میں نے کہا میں زبردستی گھس جاؤں گا، انہوں نے کہا میں آپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ جو ابھی تک بات مذاق میں شروع ہوئی تھی، اب وہ سیریس رخ اپنا رہی ہے۔ خیر لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ارے کیا بیکار کی واہیات باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کو الگ کیا مجھے الگ کیا، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ میں باہر آیا، اب 2-3 آدمی اس بات کو دیکھ رہے تھے، مجھے خفت محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے سامنے اس نے میری بے عزتی کر دی۔ اب اس بے عزتی کا بدلہ کیسے لیا جائے، اپنی خفت کو کیسے مٹایا جائے؟ لہٰذا جیسے ایک صاحب نے مجھے دیکھا، میں نے کہا کہ یار میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، واللہ میں جانتا ہوں وہ کبھی دعوت وعوت کرنے والے نہیں ہیں، ارے میں ان کو جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کو جانتا ہوں، ان کے خاندان کو جانتا ہوں، سب کنجوس ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک مومن کے اوپر کنجوسی کی تہمت لگائی۔ اگر ایک آدمی نہیں لے گیا تو نہیں لے گیا، لیکن اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، پتہ نہیں شرمندگی تھی بھی کہ نہیں تھی، اس کو مٹانے کے لیے ہم نے ایک مومن کے ایمان کو، اس کی حیثیت کو لے آ کر بیچ بازار میں کھڑا کر دیا، اس کو کنجوس بتایا، اس کے باپ دادا کو کنجوس بتایا، اس کے خاندان کو کنجوس بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے انسان توجیہ کیسے کرتا ہے، یعنی گناہ سے جو بڑی چیز ہے وہ توجیہ گناہ ہے۔ توجیہ گناہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک تو آپ گناہ کر رہے ہیں، دوسرے اس گناہ کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں۔ غلط ہے، کوئی بھی کرے، ہم کریں، وہ کریں، فلاں کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، لیکن جب اس گناہ کی توجیہ ہونے لگے، یہ بڑی چیز۔ جن لوگوں نے گناہ کیا تھا، اب دیکھیں کس نام پر؟ امیر المومنین کے سر پہ ضربت مارنے والا، تلوار مارنے والا نمازی تھا، مومن تھا، شب زندہ دار تھا۔ قاتلین حسین ابن علی روز عاشور نہر فرات میں غسل کر کے آئے تھے، قتل حسین کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ راتوں کو کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھی تھی، قرآن ختم کیے تھے، حافظین قرآن و قاریان قرآن قاتلان امام حسین کی فہرست میں سب سے آگے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی باہر کے تھے؟ یہ سب وہ تھے کہ تسبیح کرتے کرتے جن کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ آپ روایات اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن کی پیشانی پر سجدوں کے بڑے بڑے گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی معمولی اور بازارو افراد نہیں آئے تھے قاتلین امام حسین علیہ السلام میں قتل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو، بلکہ بڑے بڑے عبادت گزار، نماز گزار لوگ تھے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو خطرہ کن لوگوں سے ہے؟ انہی صف اول والوں سے ہے، انہی گھر والوں سے ہے۔ باہر والوں کے اندر ہمت تھوڑی ہوتی ہے۔ جو نقصان اسلام کو گھر والوں نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیے امیر المومنین کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ جن کی پیغمبر سے مسلمان نسبت دیتے ہیں، یا انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے یا خال المومنین کہا جاتا ہے۔ ام المومنین ہو یا خال المومنین ہو، ان کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ امیر المومنین سے دشمنی رکھے۔ جو اگر اپنا رشتہ مسلمانوں سے، خدا سے، رسول سے بنانا ہے تو امیر المومنین سے محبت کرو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی عبادت، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا رشتہ آپ کا ہو پیغمبر کے ساتھ، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمان بڑا، اماں فلاں،
یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ جو علی ابن ابی طالب کا نام لینا گوارا نہ کرے. اب دیکھیے بخاری اور مسلم کی روایت اٹھا کر دیکھیے، اس عورت کو امیر المومنین کا نام لینا گوارا نہیں تھا، پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ علی کا نام لے. کون علی؟ کہ جس کی محبت عین ایمان ہے، جس کا بغض عین نفاق و کفر ہے. اسلام کے اندر جتنی خرابیاں آئی ہیں ان کے اندر پیغمبر کے گھر کی عورتوں کا اہم رول ہے. میں اس کی زیادہ توضیح نہیں دوں گا، بقیہ آپ خود دیکھیں، آپ خود تحقیق کریں کہ کیا رول تھا ان کا. جتنی خبریں لیک ہوتی تھیں یہ سب پیغمبر کے گھر سے، یہی جنہیں ام المومنین اور ازواج مطہرات کہتے ہیں مسلمان، انہی کی وجہ سے. اور اس کے بعد خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت وارد ہوئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 3 وضاع تھے جنہوں نے پیغمبر کے اوپر حدیثیں گڑھ گڑھ کے تہمتیں لگائی ہیں. ان میں حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلا نام ابو ہریرہ کا، انس ابن مالک کا، اور ایک پیغمبر کی گھر والی کا نام لیا امام صادق علیہ السلام کہ انہوں نے حدیثیں گڑھ گڑھ کے پیغمبر کے اوپر تہمتیں لگائی. بات یہ ہوتی ہے، ادھر آتی ہے. معرفت ہونا چاہیے امام کی، حجت خدا کی، لیکن معرفت سے اگر دل خالی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے، آپ مکے پہنچے ہیں، نکلنے سے ایک دن پہلے، جس دن امام حسین علیہ السلام نے نکلے، جس دن آپ نے مکہ چھوڑا ہے، یہ بات 8 کی ہے یا 9 کی ہے، تاریخ معین نہیں، لیکن 8 یا 9 نکل رہے تھے. سرکار سید الشہداء کے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب سرکار ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پر چڑھے اور وہاں سے جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. ایھا الناس، تمہارے درمیان معلوم ہے یہ کون سی شخصیت ہے، تمہارے درمیان معلوم ہے یہ کون سی شخصیت جو کرسی کے اوپر کعبے کی صحن میں بیٹھی ہوئی ہے. اشارہ کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرما رہے ہیں، معلوم ہے یہ کون ہے. لوگ متوجہ ہوئے جناب سرکار ابو الفضل عباس کی طرف، معلوم ہے یہ شخصیت کون ہے جو صحن حرم میں کرسی کے اوپر بیٹھی ہے. آج پروردگار عالم کے حکم کی وجہ سے یہ آ کر مکے میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے خدا کی. اگر خدا اجازت دیتا تو یہ کعبہ مدینے جا کر حسین کا طواف کرتا. یہ تاریخی خطبہ ہے جناب سرکار ابو الفضل عباس کا، جس کا یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ آج حکم خدا کی وجہ سے حسین ابن علی آئے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں. اگر خدا اجازت دیتا تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا، ان کے ہاتھوں کو چومتا. تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ جملے بامعرفت افراد کے دل سے نکلتے ہیں، ایسے نہیں ہر آدمی یہ جملے کہتا. معرفت ہونی چاہیے، اور جیسی معرفت سرکار ابو الفضل عباس کی تھی، کس کی تھی؟ اس لیے کہ پالنے والی ماں کا بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا کہ جو پہلی ہی شب دلہن بن کے آئی اور امیر المومنین کے گھر میں جناب ام البنین پہنچی ہیں. جب امیر المومنین حجرۃ العروس میں پہنچے ہیں، جس حجرے میں جناب ام البنین کو رکھا گیا تھا، وہاں پہنچے، دیکھو ام البنین نہیں ہے. فوراً امیر المومنین علیہ السلام حجرے سے نکلے، دیکھنے لگے کہاں گئی ام البنین. کیا دیکھا کہ امام حسن و امام حسین کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے قدموں میں جناب ام البنین بیٹھی ہوئی ہیں.
اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہی جو تاریخ نے بعین ہی وہی جملہ اپنے دامن میں ثبت کیا ہے. فرماتی بچوں تم مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری ماں کی حیثیت سے اس گھر میں نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، میں تمہارے کپڑے دھلنے کے لیے آئی ہوں. جس ماں کا روز اول کردار ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو کنیز حسنین سمجھتی ہو، اس ماں کی اولاد کیسی ہوگی؟ یقیناً وہ عباس جیسی شخصیت ہوگی. وہ خاتون کے جس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، بقیع میں جاتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی. عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان ان کی قبریں بناتی تھیں اور بنا کے کہتی تھی میرے بچوں میں تم پر نہ روں گی اس لیے کہ تم پر رونے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس پر روں گی کہ جس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے. کتنا درد تھا نا، کتنی معرفت تھی. ایسی ہی خاتون کے بچے عباس ہوتے ہیں. یہ عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جب مدینے میں دربار ولید میں حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی تو درانہ دربار ولید کے اندر تلوار نیام سے نکال کے پہنچ گئے. کس میں ہمت ہے کہ جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ ایک آواز بلند ہوئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا سرکار ابوالفضیل عباس، ایک آواز حسین کی سن کر آپ برداشت نہ کر سکے، دربار ولید میں گھس گئے. ذرا عصر عاشور تو آئیے دیکھیے حسین حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں، حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، حسین طلب نصرت کر رہے ہیں. کوئی نہیں مدد کرنے والا، کوئی نہیں نصرت کرنے والا. یہ کارواں کربلا پہنچا. دوم ماہ محرم کو وارد کربلا ہوا، نہر فرات کے کنارے یہ خیمے نصب کیے گئے. لیکن جب لشکر آیا تو اس نے کہا کہ فرات کے ساحل سے یہ خیمے ہٹائے جائیں. کن ہاتھوں نے ان خیموں کے تنابوں کو کاٹی؟ انہی ہاتھوں نے. اور جب شیر بپھرا تو اب امام حسین منع نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہر جگہ منع کرتے تھے کہ یہ کربلا نہیں ہے یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے یہ مکہ ہے. لیکن آج حسین کیا منع کریں کہ عباس یہ کربلا ہے. فوراً خیمے کے اندر آئے. زینب اب میں عباس کو نہ سمجھاؤں گا، اب تم سمجھاؤ. اے فضا میرے بھیا کو بلاؤ، میرے شیر کو بلاؤ. شیر آیا، نظریں جھکی ہوئی ہیں. عباس، شہزادی دشمن کہتا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں. عباس تم نے کیا جواب دیا؟ کس میں ہمت ہے کہ جو ان خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. جن ہاتھوں نے خیمے نصب کیے ہیں کہ جو بطلۃ العرب تھا، جو عرب کا شیر تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے صبر کر کے تناب خیمہ کاٹ رہا ہے. کوئی شیر کے دل سے پوچھے کیا گزری ہوگی. یہی شیر جب روز عاشور خیموں کا طواف کر رہا ہے تو جناب ذوالقرنین کہتے ہیں عباس ذرا ٹھہرو، مجھے علی کی ایک بات یاد آ رہی ہے. جناب عباس کہتے ہیں اگر تم نے میرے باپ کا نام نہ لیا ہوتا تو میں نہ رکتا، اس لیے کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. چونکہ تم نے میرے باپ کا نام لیا اس لیے میں ٹھہر رہا ہوں. جلدی بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. کہ عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ انہیں ایک بچہ چاہیے تھا جو کربلا میں حسین کی قوت بازو بن سکے. بھئی یہ بات سننا تھا کہ ایک انگڑائیلی گھوڑے کی پشت کے اوپر رکابیں ٹوٹ گئی. فرماتے اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ ارے آقا سے اجازت ملنے دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. لیکن کہ عباس کو اجازت ملی نہیں.
جب وقت آیا اور امام حسین کے پاس آئے مجھے بھی میدان میں جانا ہے، فرماتے ہیں عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو، در خیمہ پر سکینہ مشکیزہ دو۔ میرے قربان جائے جانے اس حسرت کے اوپر کہ جو عباس کے دل میں حسرتیں ٹوٹ گئی، جنگ کی اجازت نہ ملی، اظہار شجاعت کا موقع نہ ملا۔ ہائے مظلومیت ابوالفضل عباس۔ آتے ہیں سکینہ مشکیزہ لے کے آؤ، سکینہ مشکیزہ لے کے آتی ہیں، بچوں کو جمع کرتی ہیں، بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، میرا چچا صادق الوعد ہے، جو وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے، میرا چچا کہہ رہا ہے پانی لے کے آئے گا تو آئے گا، لیکن یہ بچوں آؤ ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہو، خدایا میرے چچا کو اپنے حفظ و امان میں واپس لے کے آ۔ چچا جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے روکا، پرچم کو جھکایا، لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، کاٹا لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ نظر امامت دیکھ رہی تھی میرا عباس جا رہا ہے واپس نہ آئے گا، یہ علم جا تو رہا ہے شیر کے ہاتھوں میں، لیکن وہ ہاتھ ہی کٹ جائیں گے جو اس علم کو واپس لے کے آتے۔ عباس گئے، نہر فرات کے اندر داخل ہوئے، چلو میں پانی اٹھایا، باپ کی وصیت یاد آ گئی، عباس خبردار جب تم شط فرات میں داخل ہونا پانی چلو میں ہو پی نہ لینا اور تمہارا بھائی پیاسا رہ جائے۔ فوراً پانی کو پھینک دیا، مشک کو بھرا، خیام حسینی کی طرف آنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن ایک مرتبہ ایک شقی نے چھپ کر ایک حملہ کیا، جناب ابوالفضل عباس کا سرکار وفا کا بائیں ہاتھ قلم ہوا، آگے بڑھے، ایک شقی نے اور چھپ کے ایک حملہ کیا، آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا، پرواہ یہ نہ تھی کہ ہاتھ رہیں یا کٹ جائیں، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پانی بچوں تک پہنچ جائے، لیکن تاریخ لکھتی بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، نظروں پہ لشکر کو روکے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگا، جیسے ہی تیر لگا عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑ دیا، اب جائے بھی خیمے تو کس امید سے؟ جیسے ہی فرات کی طرف دوبارہ واپس مڑ کے جانے لگے، ارے ایک تیر آیا کہ جو آنکھوں میں لگا، ہاتھ تو کٹ چکے تھے کہ تیر کو کھینچ کے نکالے، جھکے کہ زانوں میں پھنسا کے تیر کو کھینچے، ایک گرز حنین عباس کے سر پہ لگا، ارے تورا کے علی کا شیر زمین کربلا پر آیا، یہی موقع تھا کہ ام البنین تڑپتی رہی، ارے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، ارے میرا عباس جب گھوڑے سے گرا منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین پہنچے، سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا، اے میرے شیر، اے میرے عباس، اے میرے بھیا، تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی، راہ چارہ مسدود کر دیا، مولا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کی کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسرے میں خون جمع ہوا ہے، میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں تاکہ آپ کی آخری بار بھی زیارت کر لوں۔ ادھر امام حسین نے آنکھوں سے صاف کیا خون، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا جلدی جلدی وصیتیں سن لیجئے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں، بچوں سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عباس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے نہ کہا ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک جو شہید حسین لے کے جاتے تھے اس میں جناب ابوالفضل عباس بھی ہوتے تھے، اب عباس جانتے تھے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ارے حسین اکیلے عباس کی میت خیموں میں نہ لے جا سکیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے وصیت سنی، ارے عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، عباس کا علم لیا، خیمے میں پہنچے، بچے دیکھ رہے ہیں علم تو آ گیا
مگر علمدار نہ آیا. ارے زینب و محمد و علی و عباس کے نعرے بلند کر رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا. پروردگار اس محمد و آل محمد کا واسطہ اس عبادت کو قبول فرما. بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ادبات عالیات کی حفاظت فرما. علماء و مراجع کو صحت و طول عمر عنایت فرما. خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے پروردگار ان کی تمام دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. دشمنان تشیع پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. پروردگار ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آبان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسین 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 حسین. عباس کو بلا دو 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 عباس کو بلا دو. کیوں دیر لگی دریا پر کیوں دیر لگی دریا پر کیا مشق چھدی دریا پر کیا مشق چھدی دریا پر کیوں دیر لگی دریا پر کیا مشق چھدی دریا پر بے چین بہت ہے قاہر عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو. رخ کر کے سوئے دریا رخ کر کے سوئے دریا زینب نے پکارا ہوگا زینب نے پکارا ہوگا. رخ کر کے سوئے دریا زینب نے پکارا ہوگا. چھن جائے نہ میری چادر عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو. بے حال ہے پیاسی بھیا بے حال ہے پیاسی بھیا چھائی ہے اداسی بھیا چھائی ہے اداسی بھیا. بے حال ہے پیاسی بھیا چھائی ہے اداسی بھیا مر جائے نہ وہ رو رو کر عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو. ظالم نے تماچے مارے ظالم نے تماچے مارے سہمے ہوئے بچے سارے سہمے ہوئے بچے سارے. ظالم نے تماچے مارے سہمے ہوئے بچے سارے دیتے ہیں صدائے رو کر عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو عباس کو بلا دو. ہے
خیموں میں آگ لگی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، بچوں کی پیاس بڑی ہے، بچوں کی پیاس بڑی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، بچوں کی پیاس بڑی ہے، اب کوئی نہیں ہے یاور، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو۔ جب زیادہ ستم ہوتے ہیں، جب زیادہ ستم ہوتے ہیں، سب اہل حرم روتے ہیں، سب اہل حرم روتے ہیں، جب زیادہ ستم ہوتے ہیں، سب اہل حرم روتے ہیں، کس کس کو سنبھالے قہر، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو۔ روتی ہے سکینہ کب سے، روتی ہے سکینہ تب سے، فریاد کرے ہے سب سے، فریاد کرے ہے سب سے، روتی ہے سکینہ کب سے، فریاد کرے ہے سب سے، کانوں سے چھنے ہے گوہر، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو۔ شہرت یہ درے خیمہ پر، شہرت یہ درے خیمہ پر، کہتی تھی سکینہ رو کر، کہتی تھی سکینہ رو کر، شہرت یہ درے خیمہ پر، کہتی تھی سکینہ رو کر، ہاتھوں میں لیے ہو ساگر، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو بلا دو، عباس کو اٹھو عباس، مچی ہے رن میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، مچی ہے رن میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، یہ وقت ہے کہ سنبھالو حسین کو، عباس، مچی ہے رنگ میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، مچی ہے رنگ میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، تمہارے بعد نہ اکبر بچے نہ عبداللہ، 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 کوئی جو سکتے نبی کا سہارا ہو، عباس، مچی ہے رن میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، کمر شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے، 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 حسین تم کو صدا دیتے ہیں سنو، عباس، مچی ہے رن میں قیامت، اٹھو اٹھو عباس، امام عصر مصلی پہ اپنے تنہا ہے، امام
مدینے سے تمہیں ام البنین بھیجا تھا کہ ابن فاطمہ پر جا فدا کرو عباس سجی ہے رنگ قیامت اٹھو اٹھو عباس چوری گلے پہ قاتل چڑھا ہے سینے پر 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 ہے جس کا فوج وہی سانحہ نہ ہو عباس مچی ہے رنگ میں قیامت اٹھو اٹھو عباس سیاہ آندیاں چل میں لگی زمین کاپی سیاہ آندیاں چلنے لگی زمین کاپی حسین یہ ذات کے سنو عباس مچی ہے رنگ میں قیامت اٹھو اٹھو عباس چلے ہیں لوٹنے والے نبی کو اہل ستار چلے ہیں لوٹنے والے نبی کو اہل ستار بچاؤ کوئی جو کر سکتے ہو کرو عباس سچی ہے رنگ میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کر بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کر بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کر بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کر سکی نہ پانی نہ مانگے جدھر چلو عباس مچی ہے رنگ میں قیامت اٹھو اٹھو عباس جو کوئی پوچھے کہ مجبور کربلا ہے کون 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 سروش حق ہے یہ کہنا اگر کہو عباس مچی ہے رنگ میں قیامت